الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 68 ہے. اس کا موضوع ہے اچھے اور برے اخلاق. یہ اس موضوع کا تیسرا اور آخری حصہ ہے. یہ سبق 6 نکات پر مشتمل ہے. نمبر 1 حسد اور کینہ، نمبر 2 توکل، تفویض اور رضا، نمبر 3 بدگمانی اور تجسس، نمبر 4 عشق حقیقی اور عشق مجازی، نمبر 5 خیالات اور وسوسے، نمبر 6 اخلاق درست کرنے کا طریقہ. اس طرح اس سبق میں کل 9 اخلاق کی تفصیل آئے گی. اب ان کی تفصیل سمجھیے. نمبر 1 حسد اور کینہ. کسی کی اچھی حالت ناگوار ہونا اور اس سے چھن جانے کی خواہش کرنا یہ حسد ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس شخص کی خوب تعریف کرے اور اس کے ساتھ خوب تواضع سے پیش آئے. اگر یہ خواہش ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت رہے اور مجھے بھی یہ حاصل ہو جائے تو یہ غبطہ ہے، یہ جائز ہے. جب غصے میں بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو تو اس شخص کے بارے میں دل میں ایک گرانی سی ہو جاتی ہے، اسے کینہ کہتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ اس شخص کی غلطی معاف کر کے اس سے میل جول شروع کر دے. اس سے کینہ دل سے نکل جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. آپس میں حسد نہ کرو اور بغض نہ رکھو اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. نمبر 2 توکل، تفویض اور رضا. توکل کے معنی یہ ہیں کہ کسی کام کی جائز تدبیر اور اسباب سب کچھ کرے لیکن ان کو مؤثر نہ سمجھے، بلکہ دل میں یقین رکھے کہ کام جب بنے گا اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل سے بنے گا، اور جائز تدابیر میں انہماک نہ کرے. دنیا کے کام کاج کے وہ اسباب جن سے فائدہ ہونے کا یقین اور گمان غالب نہیں بلکہ صرف وہم ہے، ایسے اسباب کو چھوڑنا بھی توکل کے لیے ضروری ہے. اور بیماری میں علاج نہ کرانا یا روزی کے اسباب، کاروبار، ملازمت وغیرہ اختیار نہ کرنا، سو توکل کا یہ درجہ حاصل کرنے کی کئی شرائط ہیں. جس میں وہ سب شرطیں پائی جائیں اس کے لیے درست ہے، دوسرے کے لیے درست نہیں. توکل کے بعد اگر تدبیر میں ناکامی ہو یا وہ بات تدبیر سے تعلق نہ رکھتی ہو جیسے غیر اختیاری مصیبت، تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کرنا، نہ دل سے نہ زبان سے، یہ تفویض ہے. پس تفویض توکل کا اعلیٰ درجہ ہے اور تفویض کا اثر اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے. اسے رضا بالقضاء کہتے ہیں. توکل، تفویض اور رضا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں اور وعدوں اور اپنی گزشتہ کامیابیوں کو یاد کرے اور سوچے، اور اگر کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی حکومت اور حکمت کو یاد کر کے اپنے ارادے اور تجویز کو فنا کر دے. اب توکل، تفویض اور رضا کی فضیلت دیکھیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور ارشاد ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور ارشاد ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور اللہ نے جو تمہارے لیے طے کر دیا اس پر خوش ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. نمبر 3 بدگمانی اور تجسس. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کے بارے میں بلا تحقیق بدگمانی کرنا گناہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے عیب تلاش کرنا بھی گناہ ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی ضرورت ہو. بدگمانی اور تجسس یہ دونوں گناہ بہت ہوتے ہیں، ان سے بچنے کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے. اور مشکوک شخص سے احتیاط رکھنا بدگمانی نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی تحقیر نہ کرے.
نمبر 4، عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ دل کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہونا محبت کہلاتا ہے۔ یہ میلان اگر شدید ہو جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ اسے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور انعامات کو سوچے اور یاد کرے اور غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکالے۔ اس کے علاوہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرنا، نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنے کی نیت سے کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھنے کی دعا کرنا، تنہائی میں کچھ دیر اللہ کا ذکر کرنا اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے اور وہ مجھ کو چاہتے ہیں۔ محبت کے اعلیٰ درجے کو فنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ محبت کی شدت کے مختلف درجے ہیں۔ جس درجے کی شدید محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی اتنا ہی ایمان کامل ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کسی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور سب کمالات دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ مخلوق میں سے جس کو کوئی کمال ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ملا ہے، لہذا سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ ہی سے ہونی چاہیے۔ جو حسن و جمال کا خالق ہے اس کے اپنے جمال کا کیا حال ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی فرما برداری کرنے اور اسے خوش کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ حضرات محترم، جیسے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت بڑی دولت ہے، ایسے ہی عورتوں اور لڑکوں کا تعلق اور عشق بہت بری بلا ہے۔ خاص طور پر بے ریش لڑکوں سے دل کا تعلق تو اور زیادہ تباہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مردود کرنا چاہتے ہیں تو اسے لڑکوں کے عشق میں مبتلا کرتے ہیں۔ عشق مجازی بڑی مصیبت اور تکلیف کی چیز ہے۔ اس سے اپنے دل کو ہمیشہ پاک صاف رکھنے کا اہتمام لازم ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی عشق مجازی کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اسے فوراً کسی شیخ باطن سے اپنا علاج کرانا چاہیے۔ نمبر 5، خیالات اور وسوسے۔ غیر اختیاری طور پر برا خیال جو دل میں آتا ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسہ خواہ شیطان کی طرف سے ہو یا اپنے جی اور نفس کی طرف سے، دونوں کا علاج یہی ہے کہ وسوسے میں غور بھی نہ کرے اور اسے دور کرنے کا ارادہ بھی نہ کرے، بلکہ فوراً کسی نیک چیز کی طرف اپنی توجہ کر لے۔ اس سے وہ برا خیال خود بخود دور ہو جائے گا۔ اگر پھر وہ خیال آئے پھر ایسا ہی کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی اس تدبیر سے وہ خیال بالکل نکل جائے گا۔ خود بخود کوئی وسوسہ آیا اور کچھ دیر دل میں رہا تو جب دھیان وسوسے کی طرف جائے فوراً توجہ ہٹا لے۔ دھیان جانے سے پہلے معافی ہے، دھیان جانے کے بعد وسوسے کو باقی رکھنا جائز نہیں۔ برا خیال غیر اختیاری طور پر آئے تو اس پر گناہ نہیں، اپنے اختیار سے گناہ کی بات سوچنا گناہ ہے۔ اگر شک ہو کہ خود وسوسہ آیا ہے یا اپنے اختیار سے لایا ہے اور کسی ایک طرف گمان غالب نہ ہو تو اس صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ وسوسہ خود آیا ہے۔ نمبر 6، اخلاق درست کرنے کا طریقہ۔ محترم سامعین، جیسے جسمانی بیماریاں کینسر، ہارٹ اٹیک، شوگر وغیرہ ہیں، اسی طرح برے اخلاق روحانی بیماریاں ہیں۔ کینسر کا سن کر ہم کانپ اٹھتے ہیں، ایسے ہی اپنے دل کو تکبر سے پاک کرنے کی فکر کینسر کے علاج سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہارٹ اٹیک جان لیوا بیماری ہے تو دنیا کی محبت اس سے زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ شوگر بری بلا ہے تو عشق مجازی اس سے بھی بڑی بلا ہے۔ اسی طرح سب برے اخلاق کو سمجھیے۔ جیسے جسمانی بیماری کا علاج کرانے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے شیخ باطن سے علاج کرانا پڑتا ہے، اور ایک لمبا عرصہ علاج معالجہ کراتے رہنے سے دل برے اخلاق سے پاک ہوتا ہے۔ شیخ باطن وہ ہوتا ہے جو خود اصلاح لے چکا ہو اور اسے آگے اصلاح کرنے کی اجازت بھی ہو، اور خود پوری طرح شریعت پر عمل کرتا ہو۔ اس کے پاس بیٹھنے کا یہ اثر ہو کہ دنیا کی محبت کم ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے، اور اس کی بتائی ہوئی تدابیر پر عمل کرنے سے اپنی دینی حالت درست ہوتی جائے۔ یہ علامات جس میں پائی جائیں اس سے اصلاح لینی چاہیے اور اپنے اخلاق درست کرنے چاہیے۔
یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 68 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 69 کا موضوع ہوگا صدقہ و خیرات کے فضائل و آداب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق دے، آمین۔